سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احد ہو، بدر ہو یا جنگ خیبر، ہار جاتے ہیں جو اکثریت میں ہوتے ہیں، وہ اکثر ہار جاتے ہیں۔ خدا پر ہو بھروسہ، دل میں عبد المطلب جیسا، خدا پر ہو بھروسہ، دل میں عبد المطلب جیسا، ابابیلوں سے پھر ہاتھی کے لشکر ہار جاتے ہیں۔ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں۔ خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لائب کتاب، بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ 125 آپ لوگوں کے سامنے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت اور عظمت والا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے معرکے بھی ہوئے ہیں، جس کے اندر ایک معرکہ بہت ہی مشہور معرکہ ہے جس کا نام ہے غزوہ بدر۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ 17واں روزہ جو تھا، اس کے اندر غزوہ بدر یعنی بدر کے موقع پر مسلمانوں کو کفار سے فتح حاصل ہوئی۔ اسی طرح 15 رمضان المبارک بھی گزرا ہے۔ اس رمضان المبارک کے اندر حضرت سیدنا نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کا بھی دن مبارکہ ہے۔ اسی طرح آج رمضان المبارک کا 16واں روزہ اور اپریل کی 7 تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح رمضان المبارک کی عظمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں اور رحمتیں بتائی ہیں، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کے عشرے بنا کر انسانوں کو بتا دیا کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا، برکتوں والا عشرہ ہے، اور اس کے اندر علماء کرام نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس طرح کی متعدد دعائیں علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ پہلے عشرے کی دعائیں ہیں۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کا آج 16واں روزہ ہے اور یہ دوسرا عشرہ شروع ہے۔
اور یہ بھی اپنی انتہا کو پہنچنے ہی والا ہے۔ تو علماء کرام نے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ دوسرا عشرہ، جس عشرے کو مغفرت والا عشرہ کہا جاتا ہے، اس کے لیے علماء کرام نے بھی دعا ایک تجویز کی ہے کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، ہر وقت کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا کرے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم یا اللہ تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تجھ سے توبہ طائب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح تیسرا عشرہ بھی رمضان المبارک کا آئے گا، جس کا نام میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نجات ہے، وہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، نجات والا عشرہ ہے۔ اس کے اندر علماء کرام نے یہ دعا سکھائی کہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھو، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا، دوزخ کی گرمی سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ وہ آگ جس کو 69 دفعہ دنیا کی آگ کو گرم کر دیا جائے، وہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے جتنی دفعہ وہ گرم کی گئی ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ ایسی ہے جس کا ایندھن، جس کی لکڑیاں، جس کا بالن، وہ بنیں گے لوگ اور پتھر۔ لوگ کون سے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں رمضان المبارک کی قدر و منزلت کو پہچان لینا چاہیے۔ ہماری زندگیوں کے اندر رمضان آیا، کچھ لوگ تو عموماً یوں سمجھتے ہیں کہ رمضان سالانہ سال آتا ہے، ہر ماہ کے بعد رمضان آ جاتا ہے اور یوں ہی گزر جاتا ہے، زندگیوں کے اندر بھی گزر جائے گا۔ لیکن جس آدمی نے رمضان المبارک کی قدر و قیمت کو پہچان لیا، رمضان المبارک کی عظمت کو پہچان لیا، اور رمضان المبارک اس کے حصے کے اندر، اس کی قسمت کے اندر آ گیا، تو وہ زندگی ہو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہو گیا۔ اور وقت مختصر ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی۔ چند باتیں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ خطبے کے اندر پڑھی ہے اس کے متعلق، یعنی اعتکاف کی فضیلت کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں سے رمضان المبارک کے اندر ایک ایسا واحد عمل ہے جس کے کرنے کے ساتھ دنیا کے سارے شور و غل، دنیا کی ساری مصروفیات ختم ہو جاتی ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے اعتکاف کا۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، ایک جگہ پر جم جانا، ٹھہر جانا۔ جس طرح صیام روزوں کا معنی ہوتا ہے رک جانا، ہر کھانے پینے سے رک جاتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، صبر و تحمل کے ساتھ پورا دن گزارتا ہے، اسی طرح اعتکاف کے اندر بھی ہر دنیا کی مصروفیات اور مشغولیت کو چھوڑ کر صرف وحدہ لا شریک کی ذات کے اندر، اس کے دربار کے اندر، مسجد کے اندر آدمی ایک وقت ٹھہر جاتا ہے۔ اس کا نام ہے اعتکاف۔ اور میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سال کے اندر اعتکاف بیٹھنا، ایک مرتبہ انسان کا اعتکاف بیٹھنا اس کو حج اور عمرے جتنا ثواب ملتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہماری اور تمہاری ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال اعتکاف بیٹھا کرتے تھے رمضان المبارک کے اندر، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اور جس وقت ایک سال ایسا آیا کہ میرے پاک پیغمبر کسی سفر پر گئے ہوئے تھے، تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا، اس سفر کے دوران رمضان المبارک والا بابرکت مہینہ آ گیا، تو میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف نہیں فرما سکے۔ تو امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگلا سال آیا، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور خود میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جس وقت آخری عشرہ آتا تھا رمضان المبارک کا، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے تھے کہ رات کو جاگتے رہنا، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہنا۔ گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی کمر کس لیتے تھے، خود بھی اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی رات بھر جگایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری عشرے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس رات کے بارے میں علم دیا گیا، لیکن جس وقت علم دیا گیا، بعد میں میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ علم اٹھا لیا گیا۔ پھر میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم لوگ اگر لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو آخری رمضان المبارک کے عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کیا کرو۔ طاق راتیں کون کون سی بنتی ہیں؟ 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، اور اسی طرح 25 کی، پھر 27 کی اور 29 کی رات بنتی ہے۔ طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعتکاف بیٹھنے کا معمول مسجد کے اندر تھا، اور تمام علماء کرام اور اکابرین سلف صالحین ان کا راج قول یہی ہے کہ مرد حضرات مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، وہ مسجد کے اندر رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمائے۔ اور اس کا ثبوت اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے۔ جس وقت اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے، اور بیت اللہ شریف تعمیر ہوتے ہوئے جس وقت اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت اللہ شریف کو، خانہ کعبہ کو ایک ٹھکانہ بنا دیا، رہنے کے لیے، امن کے لیے ایک گوارا بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم لوگوں کو چاہیے کہ اب بیت اللہ شریف کی طرف آؤ، خانہ کعبہ شریف کی طرف آؤ، اور جو مقام ابراہیم تھا، جو ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، اس خانہ کعبہ کو جائے نماز بناؤ، مصلی بناؤ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو اگلے جملے اللہ کریم نے فرمایا کہ جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی اس وقت ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ایک عہد لیا۔ وہ کون سا عہد تھا؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاکفین ورکع السجود۔
اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، پختہ عہد لیا کہ جس وقت بیت اللہ شریف تم لوگوں نے تعمیر کیا ہے، اس کو جائے نماز بنایا ہے، تو اس کا کام یہ ہے کہ انطہر بیتیا، اس میرے گھر کو خوب آباد کیا کرو، اس کو پاک صاف رکھنا ہے۔ اور پاک صاف کس لیے رکھنا ہے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ذرا دیکھو جس وقت حاجی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جس وقت عمرہ کرنے کے لیے لوگ بیت اللہ شریف کے لیے جاتے ہیں، وہاں حج کے لیے جائیں یا عمرہ کے لیے جائیں تو اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابراہیم مقام ابراہیم کی جگہ پر بھی نوافل پڑھتے ہیں، وہ مقام ابراہیم کو بھی جائے نماز بناتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اور جس وقت رمضان المبارک والا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اس وقت اس بیت اللہ شریف کے اندر اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں لوگ۔ اسی طرح اللہ کریم فرماتے ہیں للطائفین، بیت اللہ شریف کا طواف بھی کیا کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ آنے والی جتنی بھی امتیں آئیں گی ان سے بھی یہ عہد ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے فرمایا سب سے ہم نے عہد لیا کہ جس وقت میرے گھر کے اندر تشریف لائیں تو وہاں آ کر طواف بھی کریں۔ آج کل تو ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھا جاتا ہے کہ چڑیاں بھی طواف کر رہی ہیں، بہت وائرل ہو رہی ہے یہ ویڈیو بھی۔ تو انسان بھی طواف کرتے ہیں، عمرہ کے لیے جائیں تو بھی طواف کر رہے ہیں، اگر حج کے لیے جا رہے ہیں تو بھی طواف کر رہے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف بھی رمضان المبارک کے اندر وہاں بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا انطہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، میرے گھر کو پاک صاف رکھو، عبادت کرتے رہو، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے۔ یہ قرآن مجید کی دلیل ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر اللہ کریم نے جہاں پر رمضان المبارک کے اندر روزوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے احکامات بیان کیے، مسائل بیان کیے، پھر چلتے چلتے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جس وقت پہلے تو عورتوں کے ساتھ مباشرت ازواجی تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے، لیکن اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جو اعتکاف نہیں بیٹھتے۔ جو لوگ مسجدوں کے اندر اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کے لیے ممانعت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، ازواجی تعلقات قائم نہ کرو اس وقت جس وقت وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کی حالت کے اندر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات ایک سن لیجئے صدقہ فطر کے بارے میں، کہ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد عورت پر، حتیٰ کہ جو عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔
اور جس کا نصاب 52.5 تولے چاندی کا حساب ہو اور 1.25 کلو یا احتیاطاً 2 کلو کے حساب سے گندم کا حساب ہمارے رواج کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر وہی ہوتا ہے، تو اس حساب سے تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ 250 روپے فی بندہ فی کس 250 روپے، یا اور بعض لوگوں نے 300 روپے بھی کہا ہے، کیونکہ مالی زکوٰۃ کے اندر، مالی فطرانے کے اندر آدمی جتنا بڑھا کر دے سکتا ہے، لیکن جو عبادت بدنی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بڑھانے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ نمازیں اگر 4 رکعت ہیں تو 4 رکعت پڑھے گا، اگر 2 رکعت ہے تو 2 رکعت پڑھے گا، لیکن اگر صدقے کا مال ہے اس کو بڑھا چڑھا کر دو گے تو اس کا ثواب اور زیادہ ہوگا۔ بہرحال احتیاطاً 250 بھی لکھا ہے فطرانہ فی کس آدمی کا، اور 300 روپے بھی لکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی